زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں. میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر بسر ہوئے، 40 شب روز تمہارے اندر خرچ ہوئے. میں نے اپنا شباب تمہارے اندر گزارا، اپنا بچپن تمہارے اندر صرف کیا. اب میں ادھیڑ عمر ہو چکا ہوں. میری طفولیت اور میری کہولیت تک تم نے پورا عرصہ دیکھا ہے. میں انہی گلیوں میں کھیلا ہوں، میں نے انہی گلیوں میں پرورش پائی ہے. بتاؤ تو حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا جھوٹا پایا؟ کبھی تم نے میرے اندر کذب دیکھا ہو، کبھی تم نے میرے اندر خیانت دیکھی ہو، کبھی تم نے میرے کردار میں شکم دیکھا ہو، کمزوری دیکھی ہو؟ کھڑا ہو، کھڑے ہو جاؤ، مجھ پہ انگلی اٹھاؤ. یہ نبی کا چیلنج تھا. سارا مجمع بولا جربناک مرارا. اللہ کے حبیب کو ایک دو دفعہ کی بات تو نہیں ہے نا. کسی نے کہا میرے بھتیجے، کسی نے کہا میرے پوتے، کسی نے کہا میرے بھائی، کسی نے کہا میرا یار، کسی نے کہا میرا غمگسار، کسی نے کہا میرا وفادار. جربناک مرارا، ایک دو دفعہ کی بات نہیں، بار بار کا تجربہ ہے، بار بار کا مشاہدہ ہے، روز کا واسطہ ہے. لم نجد فیک الا صدقا، آپ کے اندر سچائی کے بغیر ہم نے کچھ نہیں پایا. آپ کو سچا ہی سچا پایا. آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی دعوت دی. فرمایا اگر تم مجھے میری زبان پر یقین رکھتے ہو اور اعتماد رکھتے ہو تو پھر اب تمہیں میری بات بھی ماننا پڑے گی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سارے کہو اور تم بھی کہو، نبی کے کہنے پہ کہو. سارے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون. کہو نا، اقرار کرو نا، تسلیم کرو نا، اعتقاد رکھو نا، دل میں بٹھاؤ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق. لگاؤ تو دل اس سے اپنی لگاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور کہو نا یقینا دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا موجود الا ہو. جو دیغ لا بدستاری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ بعثت کی ابتدا ہے. اور جب پیغمبر کا وصال ہو رہا ہے، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، 5 روز قبل وصال سے صرف 5 روز قبل. بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں. وصال سے 5 روز قبل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علالت، نقاہت، ضعف، کمزوری، بیماری کے باوجود مسجد نبوی میں تشریف لائے. منبر پہ بٹھا دیا گیا. نحیف سی آواز کے ساتھ، نہایت ہی نقاہت کے ساتھ ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. میرے ارباب علم و دانش نوٹ کریں، کیا عظیم خطبہ تھا. فرمایا لوگو میرا اعلان سن لو. من کنت جلت زہرہ فہذا زہری فلیستقد منہ. یہ جملے پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگ جاتا ہے. دو جہاں کے سردار، میرے اور آپ کے مابا اور ملجا، پوری کائنات کے مابا اور ملجا، باعث تخلیق کائنات، عدل کے پیکر، انصاف کے پیکر، مساوات کے پیکر، اخوت کے پیکر، محبت کے پیکر، مودت کے پیکر، الفت کے پیکر، پیار کے پیکر، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کے پیکر، رحمت والے
نبی، رافت والے نبی، رعوف نبی، رحیم نبی، شفیق نبی، پوری کائنات کے خدمت گزار نبی، سخی نبی، بہادر نبی، اوصاف والے نبی، کمال والے نبی، پوری دنیا پہ احسان کرنے والے نبی، غریبوں کی ضرورتیں پورے کرنے والے نبی، آج بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں. اور کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جب نقاہت کی انتہا ہے، ضعف کی انتہا ہے. اسی دن غسل فرمایا، 7 مشکیزیں پانی کے بھروائے، غسل فرمایا، پھر بیٹھنے کے قابل ہوئے. اتنی علالت ہے. شیرآباد آباد کے دوستو، اپنے نبی کو پہچانو. یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جاتی، پیغمبر کی یہی باتیں بتانے کی ہیں. پیغمبر کی ولادت سے وصال تک پوری زندگی مبارک ہے، لیکن حقوق و لباس کا مسئلہ نہایت ہی عام ہے. آج وفات کے بعد تو اعلان ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے، کسی سے لینا ہو تو رسمی اعلان ہوتا ہے، وہ رساں موجود ہیں، لے لے. ارے یہ اعلان مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں کرو. دیکھو میرے نبی زندگی میں کیسے اعلان فرما رہے، حیات طیبہ میں کیسے اعلان فرما رہے. فرمایا لوگو، میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کبھی کسی کی پشت پر کوڑا مارا ہو، کبھی کسی کو تھپڑ رسید کیا ہو، کبھی کسی کو مکہ رسید کیا ہو. من کنت جلدت زارہ فہذا زاری فلیستقر منہ. جس کو کبھی میں نے پیٹا ہو، مارا ہو، کوڑا لگایا ہو، ڈنڈا مارا ہو، تھپڑ مارا ہو، مجھ محمد مصطفیٰ کی پشت حاضر، جسم حاضر، وجود حاضر، فلیستقر منہ. میں رب کے پاس جا رہا ہوں، آج مجھ سے انتقام لے لو، بدلہ دے دو، بدلہ لے لو، میرا جسم حاضر ہے. لاؤ ایسا خود احتسابی کا نظام. دو جہاں کے سردار نے اپنے آپ کو پیش کیا، فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ. مجھ سے قصاص لے لو، مجھ سے انتقام لے لو. صرف 5 روز پہلے، اور ایک موقع پہلے بھی آیا تھا. ایک غزوے میں آپ صفیں درست فرما رہے تھے. جب صفیں ٹھیک فرما رہے تھے تو ایک صحابی کا پیٹ وہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا. 2 جگہوں پر آپ صفوں کا اہتمام کرتے تھے ٹھیک کروانے کا، ایک جہاد میں، ایک نماز میں. فرمایا کرتے تھے نماز میں بھی صفیں ٹھیک کرو، ورنہ اللہ تمہارے منہ پھیر دے گا. فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تمہاری نماز میں صف ٹیڑھی ہوتی ہے، تم پہ اللہ کا عذاب نہ آئے. سبو صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو. وحاذو بین العناق، کندھے کو کندھے کی سیدھ میں کرو. جہاد میں بھی صف ٹھیک فرما رہے تھے آپ. نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا، ایک آدمی آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے ہلکا سا اس کے پیٹ پر نشان لگایا، اشارہ کیا پیچھے ہو جاؤ. اس صحابی کے پیٹ پہ ہلکی سی خراش آ گئی، یہ بول پڑے. کہتا ہے آقا آپ تو عدل اور انصاف سکھانے والے ہیں، آپ نے میرے پیٹ پر نیزے کا نشان لگایا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، بے قصور لگائے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی تردد نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا، غصہ نہیں فرمایا، ناراضگی نہیں فرمائی. آپ نے اپنا پیٹ پیش کر دیا، فرمایا میرا پیٹ حاضر ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو. کیا منظر ہوگا؟ اس صحابی نے کہا حضرت آپ کے پیٹ پہ کرتا ہے، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ کو اپنے پیٹ سے کرتا اٹھانا پڑے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا. جب پیٹ سے کرتا اٹھایا تو یہ صحابی لپک کے آیا اور پیغمبر کے پیٹ کے ساتھ چمٹ کر ایک بوسہ لیا اور کہا کہ زندگی کا خواب تھا، آج رب نے پورا کرا دیا، آج پورا کرا دیا. یہ حضور سے محبت بھی ہے. دوسرا اعلان فرمایا وصال سے 5 دن پہلے، لوگوں جس کا میں نے کچھ دینا ہو آج میں حاضر ہوں، مجھ سے طلب کرو، مانگو، میں اپنا حق اور قرض چکانے کے لیے تیار ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں.
ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے میرے 3 دینار دینے، 3 دینار، دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے۔ فرمایا بلال جلدی کرو، فوراً ادا کرو۔ حضور علیہ السلام نے 3 دینار ادا کروا دیے۔ یہ خود احتسابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، حضور کی سیرت پر آؤ، حضور کی رحمت دیکھو، اخلاق دیکھو، انسانیت کے ساتھ۔ چوتھا احسان میرے نبی کا عالی اخلاق ہے۔ صرف اجمال دے رہا ہوں، تفصیل پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ اخلاق کی سواری پہ سوار ہیں، جہاں آپ چلیں گے اخلاق آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کتنا اخلاق! آج باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بیٹا باپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہے، عدالتوں میں مقدمات چل رہی ہیں، تنسیخیں چل رہی ہیں۔ اشتیاق حسین بخاری شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھو عدالت میں سب سے زیادہ مقدمے وہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے مقدمے۔ اور پیغمبر کا اخلاق کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو سامنے سارے قاتل کھڑے تھے، ظالم کھڑے تھے، عرصہ تھوڑا بھی نہیں، 21 سال کے عرصے کے ظالم کھڑے تھے، 21 سال سے ظلم ڈھا رہے تھے پیغمبر کے رشتہ دار۔ خطبہ دیا، آخری میرے الفاظ ہیں، سونے کے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، پیغمبر کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا اور سنو قریشیو، یا معاشر قریش، اور قریش کی جرمات، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اونچا سمجھتے تھے، تمہارے اندر بڑا تکبر تھا، بڑی بڑائی تھی۔ قد اذهب الله عنكم نخوة الجاہلیہ والتعظم بالآباء کلکم من آدم وآدم من تراب۔ اللہ نے تمہارا تکبر، جاہلیت کی نخوت، بڑائی سب مٹی میں ملا دی۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں عزت اس کی زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جس میں نیکی زیادہ ہے، جس میں اعمال زیادہ ہے۔ پھر فرمایا ما ظنکم بھی، تمہارا کیا خیال ہے، اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تھر تھر کانپ رہے تھے لوگ، تھر تھر، زبان میں ہمت نہیں تھی کوئی زبان جواب دے سکے۔ سہیل ابن عمر عرب کا بڑا خطیب تھا، اس نے جرأت کی اور ڈرتے ڈرتے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے اچھائی کی توقع رکھتے ہیں۔ نظن بکم خیرا، اس کا یہ کہنا تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو لوگو، قاتلو ظالمو، کانٹے بچھانے والوں، تیر پھینکنے والوں، پتھر مارنے والوں، سنو، آج میں تم سے وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تم سب کو معافی، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ پیغمبر کے اخلاق ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کے لیے اخلاق نصیب فرمائے، ہمیں آپس کا پیار نصیب فرمائے، ہمیں دیانت صداقت نصیب فرمائے، ہمیں علم نصیب فرمائے۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ ملک کے اندر بدامنی کا راج ہے اور امن والوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج میں بے حد تھکا ہوا تھا، میں صبح نماز پڑھ کے خانپور گیا، 300 کلومیٹر جانے کا سفر، 300 کلومیٹر آنے کا سفر۔ کل ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ عالم دین بنوری ٹاؤن کے صدر مفتی مولانا مفتی عبدالمجید دین پوری شہید کو ان کے ساتھیوں سمیت، ایک جس میں میرا عزیز بچہ بھی شامل تھا، اس کا بھائی یہاں ہمارے جامعہ میں زیر تعلیم رہا، اس کے والد ہمارے جامعہ کی شورا کے رکن ہیں، ان کو شارع فیصل پر برسر عام درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ انہی 2 مہینوں میں علم پڑھنے اور پڑھانے والے 100 کے قریب لوگوں کو صرف کراچی میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ علم دشمنی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔
نبی کی سیرت امن سکھاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو امن نصیب فرمائے، علم نصیب فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، میری معروضات سنی۔ اللہ ہم سب کو اخلاص، نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔